السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج ایک اہم پروگرام ہے۔ پچھلے دنوں جو اوورسیز کنونشن ہوا اسلام آباد میں، اس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے خطاب کیا۔ آج آرمی چیف جنرل ناصر منیر کا جو ایکچول ایڈریس تھا وہ ریلیز کیا گیا، یعنی کل تو پریس ریلیز سامنے آئی تھی، تو جو ان کی جو بھی مین پوائنٹس تھے وہ آج اخبارات میں چھپ بھی گئے، کل ٹیلی ویژن پہ کور بھی ہو گئے تھے، لیکن آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کی سپیچ جو ہے اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس کے ظاہر بات ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس کے کچھ پورشنز۔ اب یہ کم ہوتا ہے، اور کیونکہ اس طرح کی جو ڈائریکٹ ان کا ایڈریس ہے وہ میڈیا میں کم آتا ہے، تو جب آتا ہے تو پھر اس کی ہیڈ لائنز بھی بنتی ہیں اور پھر اس کی تشریح بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کے پروگرام میں جو آرمی چیف جنرل ناصر منیر نے اس دن تقریر کی، اور وہ باقاعدہ طور پر اس وقت تمام میڈیا چینلز کی ہیڈ لائنز کی زینت بنی ہوئی ہے، اس کی ذرا تشریح کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب پاکستان میں جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اس انٹرپریٹیشن کے لیے آج ہمارے پاس وہ مہمان ہیں جو میرے خیال میں اس حوالے سے سب سے انفارمڈ گفتگو کر سکتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں، اور اس وقت میرے خیال میں پاکستان میں کم ہی ایسے لوگ ہیں جن کی پریڈکشن جو ہیں وہ اتنی تیزی سے ٹھیک بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ جی فیصل صاحب السلام علیکم۔ ایک تو ویلکم بیک ٹو ٹیلی ویژن۔ آپ بیچ میں بریک پہ تھے، میں مجھ سے باہر تھا سر، باہر گئے ہوئے تھے تو، اور آپ کی واپس آئے تو نئی لک کے ساتھ بھی آئے ہیں۔ یہ بھی ایک نوٹس ہوتا ہے نا، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو اٹس اے گڈ لک۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آج باقاعدہ طور پر جو سپیچ آئی ایس پی آر نے ریلیز بھی کر دی، ہر طرف چلی رہی ہے، آپ وہاں پہ موجود تھے؟ جی جی۔ سو ذرا سینس دیں کہ یہ، کیونکہ ہمیں کم یہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ جو اس دن انہوں نے جس طریقے سے وہ سپیچ کی آرمی چیف نے، جو کچھ انہوں نے کہا، جو رسپانس تھا، اور پھر جس طریقے سے آئی ایس پی آر نے اس کو ریلیز کیا ہے، نارملی نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ سر۔ دیکھیے سر، سب سے پہلے تو یہ کہ جو کل کنونشن سینٹر میں اوورسیز کنونشن تھا، اس میں ایک تو بڑی انہرڈ ان سین چیز میں نے جو دیکھی، جو میں نے ایٹ لیسٹ اپنے کریئر میں نہیں دیکھی، کہ چیف کے لیے، آرمی چیف کے لیے فیور میں ایسے نعرے تھے کہ اس کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں ہے۔ چیف تیرے جان نثار، عاصم منیر، قدم بڑھاؤ، پتہ نہیں کتنے سلوگنز تھے، وہ اٹ واز آن فائر، ٹھیک ہے، ایک تو کراؤڈ آن فائر تھا، پلس چیف جو ہے ان کی کمانڈ اور کنٹرول نظر آ رہی تھی، ان کی پچ میں چارج بھی تھے، انچارج بھی تھے وہ، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک پلان آف ایکشن بھی تھا، ایک کلیئرٹی آف مائنڈ بھی تھا، ایک فیتھ لائن بھی تھی، کنوکشن بھی تھی، آئیڈیاز بھی تھے، امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ تو ہی از ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب، اور ہی از ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے ان کی تعریف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 یہ کہ میں نے کل ایک اور چیز آبزرو کی، جو میں نے ان کیمرہ بریفنگ میں بھی آبزرو کی اور کل بھی، کہ شہباز شریف صاحب بہت اسمارٹ آدمی ہیں۔ اچھا، انہوں نے ہی بلیوز ان ورکنگ ٹوگیدر رادر somebody taking the charge and getting the best out of it، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بھی دیکھے، ایک پی آئی کا جہاز ہے جس کا ٹائر نہیں ہے، وہ چیف اس کے اوپر بیٹھ گئے، سب اس کی فلائٹ کے اندر بیٹھ گئے، پرائم منسٹر بھی بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا، سب بیٹھ گئے، وہ طوفان اور کڑکتی ہوئی بارش کے اندر وہ لے بھی ٹیک آف بھی کر گئے، جہاز اڑا بھی لیا اور لینڈنگ کی طرف بھی لے آئے۔ تو سب کو بینیفٹ اگر ہو رہا ہے تو اب یہی ڈیموکریسی کا حسن ہے، جس سب کا آپ کو شوق تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس شوق کے اندر جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اپنی بیک آن ٹریک آ گیا۔ اب میں آپ کو ڈیٹ وائز بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک سیکنڈ، آپ نے ایک بات کی، میں ذرا اس پہ تھوڑی وضاحت لے لوں آپ سے۔ آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی جو ریلیشن شپ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، کیسے ڈسکرائب کریں گے اس کو، تھوڑا ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، ویسے تو میرے لیے اس وقت یہ سوچنا بڑا ضروری ہو گیا تھا جب میں کنونشن میں تھا، کہ کاش چیف کی نوعیت کا ایک لیڈر ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی ہوتا، کسی بھی، تو پاکستان کا آپ سوچے کہاں سے کہاں پاکستان جاتا۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ بیکاز ویری انفارچونیٹ، کیونکہ باقی سب ایکسپائرڈ جمہوری لاشیں، اسٹنکنگ باڈیز، تو آئی ایم ویری کلیئر اینڈ آئی ایم پارٹ آف دیٹ سسٹم۔ اٹس انفارچونیٹ۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ فیصل تم بھی تو انہی ووٹوں سے آئے ہو، تو میری بڑی کلیئرٹی سر اس کے اندر۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ میں بولوں کہ مہربانی ہے پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی، انہوں نے مجھے ووٹ دیے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سمجھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے اسٹیبلش نے مجھے جتایا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو لگتا ہے میں پیسے دے کے آیا ہوں، مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا اینڈ گول اچیو کرنا اللہ کی مہربانی تھی، مجھے سینیٹر بنا تو میں بن گیا،
ٹھیک ہے جی, دیٹس ہاؤ آئی سی. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ نے بات کی چیف اور شہباز شریف صاحب کی ریلیشن شپ کی, تو ایز آف ناؤ آج کے دن تو وہ لاکڈ ہے بالکل, مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی, ایتھیکلی بھی, باڈی لینگویج وائز بھی, سپورٹ وائز بھی, از لائک دس. اس میں بڑی کلیئرٹی ہو جائے, اور میں نے بڑا اسپیسیفک ورڈ یوز کیا شہباز شریف اور عامی چیف کی. تو آپ نے میری باتوں کو بہت, یعنی آپ نے مسلم لیگ نون نہیں کہا, آپ نے حکومت نہیں کہا, آپ نے صرف ایک شخص کی بات. آپ دیکھیں حکومت کے ابھی تو چیف آف کمانڈ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی ہیں, بٹ شہباز شریف صاحب کی آپ بات مجھے کریں گے تو مجھے وہ, اور آپ نے اس ریلیشن شپ کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب بڑے اسمارٹ ہیں اس حوالے سے. بالکل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں, ہم نے جتنا ان کے بھائی کو آپ دیکھ لیں, آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں, آپ اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں, وہ وقتی طور پہ سامنے نظر آتے تھے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے فوج کریے. شہباز شریف صاحب بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور مجھ سے بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور کابینہ سے بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور جمہوریت سے بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے, اس کا فائدہ پاکستان اور جمہوریت اور ان کو اور ان کی پارٹی کو بھی ہو رہا ہے, وائی ناٹ سر. دیکھیں نا سر, ایکسکیوز می, اس سچویشن میں جو ویدر ہے ابھی اسلام آباد کا, اس میں مجھے میرا بندہ ہائی سپیڈ پہ لاہور پہنچا دے, اولے گر رہے ہوں, بارش تیز ہو, سلپری روڈ ہو, تو میں تو سر اس کا مدعا بن جاؤں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو آپ کی کمپنی کے اندر پرفارمر ہوتا ہے اس کو آپ سر پہ بٹھاتے ہیں, کہ وہ پرفارم کرتا ہے, بینیفٹ آپ کو ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ڈیموکریسی کو بھی فائدہ ہو گیا, ان کی پارٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, ان کی پرائم منسٹرشپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, ملک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, وائی ناٹ سر. تو یہ پھر ویل اینڈ ٹرولی جو بڑے عرصے سے بات کریں کہ جی ہائیبریڈ نظام ہے, یہ وہ ہائیبریڈ نظام ہے. ہائیبریڈ نظام تو سر پچھلے 75 سال سے ہائیبریڈ نظام ہی چل رہا ہے. ہم ہمیشہ فوج کی بیساکھیوں پہ ہی ملک سے باہر پیسے لے کے آئے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, اس سے پہلی حکومت ہو. جتنی سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ ہم ان کے سر ڈال دیتے ہیں. جتنی مشکلات پاکستان کو آتی ہے, فلڈ سے لے کے ہر چیز تک, ہم فوج کے اوپر ڈالتے ہیں. تو فوج کے ساتھ ہی آپ ہائیبریڈ نظام, تو آپ کا جس دن سے آپ آزاد ہوں اس دن سے آپ ہائیبریڈ نظام میں اگر آج فوج ہٹا دیں آپ, تو ملک ٹوٹنے کی خدا نخواستہ بات ہو جائے گی. جمہوریت کا تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو اگر یاد جمہوریت بھی ہے تو اس کو چیف کو کریڈٹ دینا پڑے گا, کیونکہ چیف کو جب ٹیبل پہ آیا اور انہوں نے چارج لیا تو اس دن تو مارشل لاء آن دا پلیٹ تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں لگنے دیا. ٹھیک ہے, چاہے وہ تیاری کی پیچھے والوں نے کی تھی اپنے لیے, لیکن ان کے پاس تو چانس تھا, انہوں نے نہیں کرنے دیا. تو اگر ایک آدمی نے اچھا کام کیا, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, 7 اپریل جو گزر گئی ہے 10 دن پہلے, ایک بہت بڑا کام پاکستان کے لیے, ایک گڈ نیوز آ چکی ہے, امپلیمنٹ ہو چکی ہے. اب جنہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا, اب گورنمنٹ ہو رہی ہے, ان کو اناؤنس کرنا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح اب نیکسٹ 2 ویکس, یعنی وہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے, وہ ایک اچھی مثبت خبر ہے پاکستان. اور منظر عام پہ نہیں آئی ابھی. ہم سرپرائزڈ. کیوں؟ مجھے نہیں پتا, مطلب یا تو وہ اگنورنٹ ہیں یا کیئرلیس ہیں. میں تو یہ کہوں گا گڈ نیوز آف پاکستان اکانومی کے حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا, ایک اگلے 2 ہفتوں میں سر ایک انٹرنیشنل ریورسل آپ دیکھیں گے جو 40 سال میں ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے سر. اس کے اگلے مہینے مئی میں آپ پھر ایک بڑی مثبت چیز دیکھیں گے. اس میں آپ لوگوں کو سب کو نظر رکھنی ہے, میں وقت سے پہلے بتا دوں گا, لیکن آپ لوگ نظر رکھیں گے, وہ بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. وہ مثبت ہے پاکستان. ریورسل سے کیا مراد؟ سر ریورسل سے جو میری مراد ہے, آئی تھنک یو دا اونلی ون جس نے یہ پوائنٹ پکڑا ہے, اس کے لیے وی ویٹ فار اٹ. ابھی وہ کلاسیفائڈ پہ میں کھڑا ہوں. اچھا, تو آئی تھنک اس میں آپ تھوڑا ویٹ کر لیں, بٹ یس اٹس گوئنگ ٹو بی اے ریورسل وچ از نیور سین بیفور. تو یہ سب کریڈٹ کس کے پاس جا رہا ہے؟ اچھا, پھر 4.1 بلین کی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہے, اس کا اورنگزیب صاحب کو جاتا ہے سارا. ٹھیک ہے, فائنانس منسٹر کو. اس میں مدد کس نے کی ہے؟ ٹھیک ہے جی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سب پلس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پراپرٹی کے اندر سے ٹیکسیشن کے اندر کچھ ان 4-5 دنوں میں آج کل میں چیزیں ہونی ہیں, وہ ایک چیز ہو رہی ہے. آگے چیز اچھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اور آن ٹاپ آف اٹ اب پی ٹی آئی کا جہاں تک آپ بات کریں گے تو ایک اور بلو بیک یہ ہے کہ اتنی اسٹیبلائز ہوگی چیزیں, اکانومی سیدھی آ گئی, بیک آن ٹریک آ گئے. اور اب جب ریزرو سیٹس کا فیصلہ آئے گا, 15-16 سیٹیں نون کو مل جائیں گی, 4-5 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی. ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا نا, چیپٹر از اوور. ٹھیک ہے, اب اس کی ریلیونس بھی نہیں کوئی رہی. اچھا ذرا تھوڑا سا واپس آتے ہیں, جو یہ اسپیچ ہوئی آرمی چیف کی, آپ نے ظاہر بات ہے بہت ساری اسپیچز اس طرح کی سنی ہوں گی ان کے ساتھ مختلف ایونٹس پہ. نارملی پورا کا پورا ان کا جو ایک ویڈیو ہے وہ ریلیز نہیں ہوتی, نارملی پریس ریلیز آ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے بات. یہ جو اس بار کی ہے, کیا یہ والی اسپیچ ان کی جو روایتی وہ تقریریں کرتے ہیں ان سے مختلف تھی, اور اس کی پوری ویڈیو ریلیز کرنے کی آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ چیف آف عوامی اسٹاف جناب عاصم منیب صاحب نے کبھی بھی آج تک روایتی اسپیچ کی ہی نہیں ہے. تو وہ جو پڑھ لکھ کے ایکس ٹیمپور بات کرتے ہیں. دیکھیں,
हमारे वहाँ लीडर देख के भी नहीं, पढ़ के भी नहीं बात कर सकते, यू सीन इट, ठीक है। एक्सटेम्पोर कौन बात करता है? जिसकी माइंड की क्लैरिटी हो, जिसको प्लान इन एक्शन उसके माइंड में हो और उसकी अपनी इंटरेस्ट रिलेटेड कोई चीज़ ना हो। आप भी एक्सटेम्पोर चलते हैं, मैं भी एक्सटेम्पोर चल रहा हूँ, जितना आता है उतनी बात करें। तो एक तो चीफ की रिवायती रहती है, कभी भी करियर में ही नहीं रही, हमने तो नहीं देखी। दूसरी चीज़ है, मैंने बस डी जे आई सर ऑल्सो, मैंने बस डी जे एम आई ऑल्सो, उस वक्त भी जो भी उन्होंने स्पीचेस की है वो रिवायती नहीं थी। उसमें इमोशंस भी थे, उसमें फेथ भी था, कन्विक्शन भी थी, प्लान भी था, डिसिप्लिन भी था, चार्ज भी था, थ्रेटन भी था एनिमीज़ को। और बलूचिस्तान से रिलेटेड उन्होंने बातें की, 2000 आदमी क्या किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, और वो राइट थी। और उसका जो इम्पैक्ट था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, वो बैक था फौज के साथ। तो ये परसेप्शन प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है कि फौज के साथ डिस्टेंट है पब्लिक, ठीक है, दे में भी सम रिजर्वेशन समवेयर, बट बाय एंड लार्ज फौज के साथ वही खड़ी हुई। और देखिए ये रिलीज़ करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं समझता हूँ कि एक आध दफ़ा इफ़ यू आस्क मी, मैं तो यही कहूँगा कि चीफ को एक्चुअली जो अपनी पर्सनैलिटी है ना, उसको एक तक इसी शेप में बताना भी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जो मिस परसेप्शन क्रिएट की जाती है प्रोपेगेंडा कैंपेन्स के थ्रू, वो ख़त्म हो जाती है। यानी ज़्यादा पब्लिक में आना चाहिए, आप कह रहे हैं? नॉट पब्लिकली, बट जो एटलीस्ट उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो पब्लिक को, पाकिस्तानियों को जो पता चलेगा। अच्छा, ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड की आप बात करें, अब जिस तरह सॉरी बात कर रहा हूँ, देखिए सर, मैं आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, इतना चार्ज क्राउड। अब ये तो चले जी, मैं वहाँ पर और फलाना, इसके ऊपर बंदूक रख दी, इसके ऊपर पैसे दे दिए, इसको वोट दे दिए, ब्लेम रखते हैं। ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, लेकिन सो मच सो कि वहाँ जो एक जापान से बंदा आया हुआ था पाकिस्तानी, उसने एम्बुलेंसें दी तो उसने चीफ को दी, ठीक है, और चीफ ने अपनी कर्टिसी दिखाई पीएम की तरफ जाते हुए कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उनसे बुलाया चीफ, तो कर्टिसी और क्लोजनेस वहाँ नज़र भी आ रही थी, एथिकली भी, मॉरली भी। और फिर हर बंदा जो था वो चीफ ओरिएंटेड था, फौज ओरिएंटेड था। दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी, स्पेशली व्हेन द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज देयर, डेमोक्रेटिक लोग भी वहाँ सारे बैठे हैं, ठीक है। इट वाज लाइक अ मूवी सीन कि जब चीफ ख़त्म हुई और चीफ निकले बाहर, तो वो ऐसा था जैसे आप कोई एक मूवीज में जो डेमोक्रेटिक लीडर निकलते हैं और मॉब उनके पीछे चलता है। क्या था वो? मतलब क्या था? क्योटिक, ठीक है, बिकॉज सर लोगों ने समझ लिया है। मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताऊं, पीटीआई का मैं यूएस के पाकिस्तानी अमेरिकन फंड करते थे सबसे ज़्यादा, उन्होंने वो फंडिंग रोक के कल वो उस कन्वेंशन सेंटर का हिस्सा थे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि कौन हमारी मुश्किलें ठीक कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू सर ये कि मुझ समेत हम कौम तो है नहीं, हम हजूम हैं। हम मोटरसाइकिल वाला गिरता है, वीडियो बनाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं। हम मोटरसाइकिल वाली की गलती हो तो गाड़ी को आग लगा देते हैं, ठीक है। तो हम हजूम हैं, हम क्राउड है, हम कोई कौम नहीं है कि हम इतनी तफर कर दिए हैं, इतने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए हैं, सिंधी बलोची माज फलाना। पहले तो हिंदू मुसलमान का था, काले सफ़ेद का था, अब तो एक ही जगह के अंदर आपकी 5-5, 4-4 चीज़ें, बिल्कुल। तो डिवाइड एंड रूल डेमोक्रेटिक पार्टीज ने की। अच्छा, ये जो स्पीच जो कुछ उन्होंने उस दिन कहा उस स्पीच में, एक तो सोशल मीडिया पे उन्होंने बड़ा जिक्र किया था और कहा था तहकीक करके जो है उन्होंने सोशल मीडिया को कहा शैतान मीडिया, एस फॉर शैतान एंड एम फॉर मीडिया। अच्छा, जिसको सबने एंडोर्स किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया, शैतान मीडिया, ठीक। अच्छा, फिर उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज कहे और कहा कि जी हम इनको जो है वो ये समझते हैं कि 1500 या 2000 लोग बलूचिस्तान ले सकते हैं, तो वेरी अग्रेसिव स्टांस ऑन दैट, बलूचिस्तान पे भी बोले। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर जो है वो यानी तरकीद करता है, उंगलियां उठाता है, उनको बिलिटल करता है, तो वो फ्रेंड ऑफ आर एनिमी है। और ये कि पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड राइज, ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें थी। मुझे ये बताइए कि अब चीफ किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं, क्या है उनका, जो बात करें ना, उनका माइंड सामने आए, उनका विजन है, वो क्या है? देखिए चीफ चाहते हैं एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, नंबर वन। अब आप उस पर सवाल उठाएंगे तो डेमोक्रेसी, हम 75 साल की डेमोक्रेसी, हम 100 साल की नहीं, इवॉल्व होने टाइम लगेगा। पिछले भी रिग्ड थे, इस बार भी रिग्ड थे, आगे भी रिग होंगे, ठीक है, तो उसको 100 साल लगेंगे। तो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान तो अभी दूर है, ठीक है जी। नंबर दो ये कि जो उनके हिसाब से वो ये कि एक तो डेमोक्रेसी हो, नंबर दो ये कि जो बैंकरप्सी थी या डिफ़ॉल्ट था उससे हम निकल जाएं, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ जाएं, पाकिस्तान की इकनॉमिकल हालात जो है वो बेहतर आ जाएं और हमारी स्टैंडिंग एक जो हर किसी की ख्वाहिश है एक सिमिलर लेवल पे हो। लेकिन ये डेमोक्रेसी का एक डिफरेंट शेड होगा ना, ये वो जो एक बिल्कुल
स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो नहीं है। इस कॉफी में लिखा है established in 1965. So EST, established democracy, is the way forward and was the way forward. So यही डेमोक्रेसी है, ठीक है जी। जैसे ये इवॉल्व होगी, ठीक है जी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपका शो है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, और मैं नाअहल हूँ और मुझे उसके बाद भी रेटिंग्स मिल जाती हैं, तो हम हैप्पी सर कि मैं आपके शो पे आ गया, मैंने यही क्वालिफाई कर दिया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। सो दैट्स हाउ पॉलिटिशियंस आर, ठीक है। दूसरी तरफ ये कि माइन एंड मिलर के ऊपर बड़ा शोर शराबा हो रहा है, सब किसी का बाप भी नहीं उसको रोक सकता। और चीफ ने जो एक और बात की, मैं हर वक्त यूज़ करता था वर्ड कि कोई भी पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में आएगा वो बुलडोज किया जाएगा। उन्होंने यूज़ किया कि जितनी रुकावटें डालनी है डाल दो, जितने हर्डल्स डालने वर्ड हर्डल्स डाल दो, हम उसको ब्लास्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ब्लास्ट आउट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। जब ब्लास्ट आउट की आप बात करते हैं तो फिर तब आपको मैन इन कमांड एंड इन चार्ज होना ज़रूरी है, मैन इन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, मैन इन चार्ज एंड इन चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लान और आइडिया और एग्जीक्यूशन पे कमांड होनी 100% जरूरी। he was confident by 200%. He means business. He exactly knows what he's doing for Pakistan. So ये जो आप जो बात करेंगे exactly knows what he's doing, ये और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि जी he also knows exactly what he's doing for Pakistan. तो ये सिस्टम मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। इससे फर्क है आपकी दोनों बातों के अंदर। देखिए, चीफ knows what he's doing for Pakistan. Prime Minister or the democratic system, minus the Prime Minister, let's put it democratic system, is learning to know what is the plan. दो फर्क हो गया, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है और आपके प्लान ऑफ एक्शन में मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो आई एम इन्फॉर्म्ड, आई एम लर्निंग। ओके, सो ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, इस वक्त के निज़ाम में इसमें क्लैरिटी रखें सर, इसमें किसी का कोई क्रेडिट ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। मेरी तो बड़ी सिंपल लाइन्स है। ये काबिल चीफ है, देखिए चीफ अच्छे आते हैं लेकिन काबिल चीफ बहुत कम आते हैं। काबिल चीफों के अंदर मैं औरों का भी नाम लूँगा, लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं उनको भी काबिल समझता था जो शायद दुनिया में भी नहीं है। तो मैं उनको जिनको काबिल समझता था, जैसे मुशर्रफ है, मुशर्रफ ने मीडिया की आज़ादी दी, तो वो उसका विजन था, ठीक है। अल्लाह मुझे नसीब करे, जो है फैक्ट है। अब अयूब खान के पीछे आप बातें करते हैं, उसके आज तक के डैम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम ने दिया क्या है, ठीक है, सिवाय जो बीड़ी पीने वाला आदमी था वो अरबपति हो गया इन डॉलर्स, यही डेमोक्रेसी के लोग थे। तो कल के जो साहूकार थे वो आज के ठग बन गए, जो आज के ठग हैं वो कल के साहूकार होंगे। ही तो ये जो जिस तरीके से एक यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये एक चीफ लेड सिस्टम है, दैट वुड बी करेक्ट ना एक तरीके से। आई वुड रीफ्रेज इट बाय सेइंग कि टीम मेंबर सेंटर पॉइंट जो है वो चीफ है, और रोनाल्डो का किरदार भी वही अदा कर रहे हैं, एक्सपर्टीज़ भी उनकी है। बाकी जो 10 टीम मेंबर्स हैं उनको तो मैं तो नामों से नहीं जानता, अगर रोनाल्डो की मैं बात करूँगा। सो जो बाकी पूरा सिस्टम है जो गवर्नमेंट में है, उसमें PMLN है, उसमें MQM है, उसमें पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में ही है ऑब्वियसली, यानी उनके ट्रेजरी बेंचेस में बैठी भी है, बाकी लोग हैं। सो वो जो इस वक्त जो पावर स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, वो कंफर्टेबल है इस निज़ाम में? बिल्कुल। देखिए सर, पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर तो अपनी ज़ात और इंटरेस्ट ओरिएंटेड है, सो दैट हैज़ बिकम इररेलेवेंट एज इन टर्म्स कंपेयर टू पाकिस्तान। सो आप अब जो डेमोक्रेसी है ना उसको आप इररेलेवेंट, मेरे लिए वो इररेलेवेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले पाकिस्तान है तो फिर फौज है तो फिर पाकिस्तान है तो फिर डेमोक्रेसी है, तो उस तहत के ये इररेलेवेंट हो गया अब क्वेश्चन। अब रेलेवेंस ये था कि पाकिस्तान का जो भट्टा बिठाया गया उसको ऑन ट्रैक ला रहे हैं। अब वो प्यार से पकड़ के ला रहे हैं, कान से पकड़ के ला रहे हैं, लिपटा के ला रहे हैं, वो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन अगर आप कहें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल है और डेमोक्रेसी कहाँ खड़ी है, और मैं कहूँगा ये रेलेवेंट सवाल है, बिकॉज डेमोक्रेसी ने मुझे खंबे दिए, बिजली नहीं दी, मुझे चूल्हा दिया, गैस नहीं दी, बच्चों को नंगे पैर रखा, स्कूल कॉलेजेस नहीं बनाए उसके अंदर भैंसे का चारा खिलाया जाता है, अस्पताल नहीं दिए, रोडें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोन डिफ़ॉल्ट्स हैं, जो जितने पॉलिटिशियन हैं, जितनी पाकिस्तान की आम आवाम की ज़रूरियात है उनकी सारी फैक्ट्रियाँ उन सियासतदानों के पास हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ आप उठा लें। सो बच्चों के बैंक भी आ गए, गाड़ियाँ भी आ गई, मीडिया भी आ गई, ठीक है। तो जो गरीब की आवाज़ है, ज़रूरत है, वो तो सब हम सियासतदान खा के बैठे हुए हैं और उनके बालिक बन गए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम फिर ये खड़ा होता है, और ये हमेशा, ये पहली बार तो ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये दिहाइयों तक होती रही है। इशू ये है कि जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो कुछ और कहता है, जो रियलिटी है वो कुछ और होती है, और जो रियलिटी में और जो एक आपका
ایک جو اسٹرکچر ہے جب اس میں گیپ آتا ہے تو پھر آبویسلی وہ نظام جو ہے وہ انسسٹینیبل ہو جاتا ہے. یہ ماضی میں ہم نے دیکھا. دیکھیں سر, دیکھیں انکمپٹنسی از دا ایشو. نظام میں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ہارڈ اسٹیٹ آپ اس کو کہتے ہیں جو اپنے آئین اور قانون کے تحت چلتی ہے. آئین اور قانون کے تحت ہی چل رہا ہے نا معاملہ, لیکن آئین اور قانون کے تحت اگر میں انکمپٹنٹ ہوں, اگر آپ نے مجھے کیمرہ بھی دے دیا, پلیٹ فارم بھی دے دیا, آپ سامنے آگے بیٹھ بھی گئے, لائٹ بھی ہے, ٹائم بھی دے دیا, اور میں بات ہی نہیں کر سکتا, مجھے سبجیکٹ ہی نہیں پتا, اس کی اے بی سی نہیں پتا, میں نالائق ہوں, میں 40 سال پرانا آدمی تھا, 50 سال سے وہی کام کر رہا ہوں, مجھے نہیں آتا, تو مجھے پھر آپ ڈیموکریسی کا فیلئر نہ کہیں, میری انکمپٹنسی کا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس انکمپٹنٹ لیڈرز ایکسپائرڈ ہیں, ان کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے. دیٹ انکلوڈز ایوری ون, انکلوڈنگ دوز ان گورنمنٹ, ایوری ون, اسپیشلی دوز ان گورنمنٹ, ایوری ون, ایوری ون. گیو ادرز اے چانس. یہ ملک کے اندر نظام میں بدلا تب آئے گا جب آپ نیا جوش, نیا ولولہ, نیا سب چیزیں. اب جو آج کے میرے بچے ہیں چھوٹے, وہ مجھ سے اچھا فون چلانا جانتے ہیں, تو میں ان کے آگے تھوڑی کمپیٹ کروں گا کہ میں باپ ہوں, مجھے آتا ہے, مجھے فون اٹھانا بند کرنا آتا ہے, 2-3 چیزیں اور آتی ہیں, ان کو 20 چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. سو اب وہ پرانی شیلف لائف نہ وہ تقریر. دیکھیں کل ڈیموکریٹک سسٹم ان پلیس تھا کنونشن سینٹر پہ, نعرے چیف کے تھے, سیلیبریشن چیف کی تھی, اسٹارڈم چیف کے پاس تھا, اٹریکشن چیف کے پاس تھی, انٹریکشن چیف کے پاس تھی, کیونکہ پاور ان کے پاس ہے. نہیں, کلیئرٹی آف مائنڈ. جو تقریر انہوں نے کی, وہ کوئی بھی ڈیموکریٹک لیڈر آج کی تاریخ میں ایکسٹیمپور بات ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ کسی کا کوئی پلان آف ایکشن ہی نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو کم فرام ہیئر. ٹھیک ہے. وین یو فیک اٹ اپ تو شعر غلط ہو جاتا ہے, مثالیں غلط ہوتی ہے, کوٹیشن غلط پہ دیتے, بیکاز نالائق ہے, نااہل ہے, کسی کی عمر ایکسپائر ہو گئی, کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا, کوئی بیٹھ نہیں پا رہا, چلے جا رہے ہیں. سو پلان آف ایکشن ہے اور گورنمنٹ اس کو افیکٹولی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ اس ایگزیکیوشن کے اندر اس پی آئی اے کے جہاز جس کا ٹائر نہیں ہے اس کے اندر سواری کر رہی ہے. کاکپٹ میں نہیں بیٹھی. کاکپٹ پہ تو سر 3 پائلٹ ہوں گے, کریش ہی ہو جائے گا نا. ناظرین, فیصل واڈا صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو یہیں سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب مجھے بتائیں کہ اب اگر یہی نظام اس طریقے سے چل رہا ہے, اور اس سے پہلے میں وہ ایک سوال جو آپ سے کر رہا تھا, میں اس کو تھوڑا سا ریفریش کرنا چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں ابھی یہ جو سپیچ ہے یہ کیوں ریلیز کی گئی؟ آپ نے کہا کہ جی ان کو اور زیادہ آ کے اور اپنا جو بھی مائنڈ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ جو ٹائمنگ ہے, یہ اس کے پیچھے کوئی سگنیفیکنس ہے؟ سر دیکھیں, میں اس کو ایک کوئی کنٹروورسی تو نہیں سمجھوں گا, بٹ آئی تھنک اٹ از اے بریلینٹ آئیڈیا آئی ایس پی آر کی طرف سے. اس ریلیز کرنے سے ایک جو پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے نا کہ فیصل جو ہے وہ بہت عجیب ہے, فلانا ہے, دھماکہ ہے, تو اگر آپ نے میری پرسیپشن میرے ویوز سے پتہ چلتی ہے. دیکھیں کل جو لوگ کنیکٹ تھے وہ اس لیے نہیں کنیکٹ تھے کہ چیف شکل کا دیکھنے میں بہت اچھا ہے, اس کا قدم بہت اچھا ہے, اس کی وردی بہت اچھی ہے. چیف کی بات, اس کی کنوکشن, اس کا پچ, اس کی ہارڈ لائن, اس کا پلان, وہ قرآن آیت سے بھی بتا رہے تھے, وہ دنیاوی آیتوں سے, دنیاوی چیزوں سے بھی بتا رہے تھے, وہ اپنے پلان آف ایکشن سے بھی بتا رہے تھے, اپنی ٹریننگ سے بھی بتا رہے تھے, اپنی فوج کی اسٹرینتھ سے بھی بتا رہے تھے, وہ آپ کو فیکٹ اینڈ فگر سے بتا رہے تھے, وہ آگے کی چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے, اکانومی کے حساب سے بتا رہے تھے. تو لوگ کنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ دیٹ دی یونیفارم واز ویری اٹریکٹیو اور دا گائے از گڈ لکنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. ایسے بہت ساری چیز آئے بھی چلے گئی جن کی اسپیچ کے دوران نہیں ہم سیکورٹی بھی باہر چلے جاتے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اپنی چوائس ہے نا. تو جو کنیکٹیوٹی تھی واز ود ہز مائنڈ سیٹ. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سو مچ سو کہ جو جاپان سے ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی میں بلڈ پیڈ لے کے آؤں, جاپان پیڈ اس کو کہتے ہیں, وہ میں اپنے سولجرس کو دینا چاہتا ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ ان کی کاوشیں دیکھ رہے ہیں. یہ کاوشیں آپ اور میں کریں گے تو ہمیں بھی اٹینشن ملے گی, ہمیں بھی رسپیکٹ ملے گی. اچھا, اور اس کا جو اب جس طریقے سے یہ اسپیچ ہوئی ہے اور اس کو پبلسائز بھی کیا گیا, اور اس کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل یعنی کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی فرکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور نظام جو ہے وہ جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں وہ چل رہا ہے, تو اس میں پھر اب اپوزیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ریلیونسی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, ریلیونسی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر, گروپ بندی ہے, میں تو آپ کو 6 مہینے پہلے آپ کے شو پہ ہی بول کے گیا ہوں کہ اس کے اتنے دھڑے بن جائیں گے, اتنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے, سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ دھڑے بن رہے ہیں. اب پی ٹی آئی ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اس تیاری کی تگا دوڑ کے اندر اس پی ٹی آئی پاکستان کا سکندر کون بنے گا, ان کی آپس میں دوڑ لگ گئی. یہ ویسے پی ٹی آئی پاکستان کا نام آپ نے فلوٹ کیا ہے جو میڈیا میں آنا شروع ہو گیا؟ میں نے کیا تھا سب سے پہلے, اور یہ ایم کیو ایم پاکستان سے لے کے. اور میں نے کہا تھا کہ جی اب
اس پی ٹی آئی پاکستان کی دوڑ میں جس نے سکندر بننا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرے تو برے ہو کسی کوئی کرپشن کے چارجز ایک دوسرے کے اوپر لگا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر ود ان دا فریم ورک آف پی ٹی آئی. تو وہ سکندر کی دوڑ ہے. اب سکندر کے ساتھ مقدر کس کا چلتا ہے یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے فیصل صاحب, یہ تو آپ جانتے ہیں. پی ٹی آئی پاکستان ہو, پی ٹی آئی امریکہ ہو, پی ٹی آئی ایم کیو ایم بھی الطاف حسین جرمنی ہو, ایم کیو ایم بھی الطاف حسین کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ ایم کیو ایم چل رہی ہے نا, بس جیسے چل رہی ہے بس ویسے ہی چل رہی ہے. پھر یہاں وہ کیا کہتے ہیں کنواں پہ کیا لگاتے ہیں وینٹیلیٹر, جی وینٹ پہ چلتا ہے یہاں کچھ. تو پی ٹی آئی پاکستان کیا ہے سر؟ پی ٹی آئی پاکستان آج پی ٹی آئی پاکستان تو موجود ہے. پی ٹی آئی پاکستان کیسے سیاست کر رہی ہے, کیسے اقتدار میں بیٹھی ہوئی, کیسے سینیٹر ایم این اے منسٹرز بنے ہوئے, کیسے پیسے انجوائے کر رہے ہیں. کہیں کمپرومائز ہے تبھی ہو رہا ہے نا. لیکن عمران خان صاحب کو 2.5 سال میں کیا لیکن ان ملا کی حیثیت کچھ نہیں نا سر. عمران خان صاحب کے بغیر ان کی سر کچھ میری بھی بات حیثیت سر, آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, فارم 47 کی ہے. حکومت تو ہے. آپ کہتے ہیں میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, سینیٹر تو ہوں. تو یہ بات کرنے میں اور پریکٹیکل ہونے میں بڑا فرق ہے. جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کا تصویریں بھی کھینچاتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کا یہ آرگیومنٹ فیصل صاحب جو ابھی آپ نے بات کی کہ جی اگر وہ عمران خان کے صاحب کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے اور کسی طریقے سے کوئی ایک کمفرٹ لیول بن جاتا ہے, نہیں بن رہا, اگر بن جاتا ہے اگر یہ پر وہ کہتے ہیں جی ہمارا اور اسٹیبلشمنٹ کا کمبینیشن جو ہے وہ نون کے ساتھ, نون اور اسٹیبلشمنٹ سے کہیں زیادہ افیکٹو ہے کیونکہ ہم پاپولر پارٹی. پی ٹی آئی فیل کہاں ہو گئی میں آپ کو بتا دوں. ایک عمران خان صاحب کی رانگ سلیکشن کہ انہوں نے سانپ کیڑے گٹر کیڑے اپنے ساتھ رکھے, پھر جن بھوتوں کی چیزوں پہ آ گئے جنرل فیض کے پیچھے گئے, یہ ایک سپریٹ سبجیکٹ ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کو بتایا گیا اور جو اس قابلیت تھی اس حساب سے تھا کہ ڈیفالٹ کر جائے گا پاکستان. پرفارمنس تو تھی نہیں کسی کی, نہ پی ٹی آئی کی تھی نہ باقیوں کی تھی. لیکن اب اس کو آپ پاکستانی خوش نصیبی کہہ دیں گے ہمیں چیف مل گیا, یا آپ شہباز شریف کی خوش نصیبی کہہ دیں گے اس کو ایسا چیف مل گیا. دونوں طرف پاکستان کا فائدہ ہے. وہ سب چیز الٹی ہو گئی. سو اب نہ اکنامیکل ایشو ہے نہ ٹرمپ کارڈ کا کوئی ایشو ہے, وہ پی ٹی آئی کا پٹ گیا. ابھی ڈیلیگیشن آیا تھا انہوں نے کوئی بات نہیں کی, نہ حال چال پوچھا. اور یہ تو وہ خبریں جو بازار میں آ گئی ہیں, جو انہی دوران جو بیہائنڈ دا کرٹنز ہے, پردے کے پیچھے جو باتیں ہیں وہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. اس کے بعد ریمیٹنسز کے پی ٹی آئی نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے, وہ ڈبل ریکارڈ ہو گئی. اسٹاک ریٹ بڑھ گیا, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں. تو سب چیزیں پازیٹیو انڈیکیٹرز آ گئے نا. تو پازیٹیو انڈیکیٹر آ گئے تو آپ کی فلاپ اسٹریٹجی تھی. اب آپ کا کیا اسٹریٹجی؟ اب دا اونلی آپشن لیفٹ جسٹ فار ان ٹرمز آف میڈیا کہ گنڈا پور کی چھٹی کر دیں عمران خان صاحب. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد ہو جائے گی. کیوں کریں؟ وہ ان کے ساتھ ان کا برج ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیں میری ان کی سپورٹ میں اب گورنمنٹ آ گئی ہے نا گنڈا پور کی. ہم سب گنڈا پور کی سپورٹ میں آ گئے. تو جب سب سپورٹ میں آ جائیں گے تو عمران خان صاحب کے پاس ایک سول ڈیسیژن یہی ہے کہ وہ ان کو فائر کرنا. جتنا میں ان کو 15 سال میں جانتا ہوں وہ کسی بھی اسٹیج پہ فائر کر دیں گے. اس سے عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی تو جو -0 پہ ریلیونس وہ 0 پہ آ جائے گی. -0 میڈیا کی ہیڈ لائن بن جائے گی. الٹیمیٹلی تو عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی نا. سر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کنسرن جو ہے وہ سیکیورٹی اور اکانومی ہے. اس کے بینیفیشری باقی سارے ہو گئے انکلوڈنگ مائی سیلف, آپ ہم سب پاکستانی. ٹھیک ہے, اب اس بینیفیشری کہ آپ قسمت کو دعا کریں کہ ان کی قسمت بھی اچھی تھی, بٹ اس بینیفیشری کے اندر گنجائش نہیں ہے, ریلیونس ہی نہیں بن رہی. ریلیونس جہاں بنتی وہاں بات ہوتی ہے. ریلیونس یہ ہے فیصل صاحب کہ وہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے اور یہ ایک جمہوری ملک ہے, اور جمہوریت میں جو سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے اس کی ریلیونس ہمیشہ سب سے زیادہ رہتی ہے. تو دلوں میں راج کرتا ہے سر, تو دلوں میں سیاست کرے. پھر دلوں میں سیاست ہوگی, اسمبلی میں تو سیاست کی اجازت نہیں ہوگی. میں آپ کو بلنٹلی بتا دیتا ہوں, اٹس ویری سمپل. اس سسٹم میں ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ مقبولیت ہے, تو مقبولیت تو کل میں نے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے دیکھ لی, وہ تو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے. اس میں پی ٹی آئی کو جو فنڈ کرتے تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. چلے وہ تو خیر ایک ایونٹ تھا نا, لیکن میں اوور آل میں کہہ رہا ہوں جی پاپولر پارٹی دلوں میں راج کرتا ہے, میں آپ کی بات پکڑ لیتا ہوں. تو پھر دلوں میں جا کے سیاست کریں, اسمبلی میں تو سیاست نہیں ہو سکتی. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویل ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہیں تو چند اور بڑے اہم سوال ہیں جو ہم فیصل واڈا صاحب کے سامنے رکھیں گے. دوسرے بتا بریک کے بعد خوش آمدید. لیکن فیصل صاحب اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھیں تو یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ لیڈ نظام چل رہا ہے. ہمارے ٹائم پہ بھی تھا, پہلے بھی تھا. اچھا, جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اکوموڈیشن کرنی پڑی ہے, ہمیشہ یہ ہوا ہے.
इस बार हाउ कैन इट बी डिफरेंट? अल्टीमेटली तो जो पॉपुलर जमात है, हम लेट्स अज्यूम जो आप भी शायद मानते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तो वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो वो शायद समझते हैं कि है, नहीं है, वो समझते भी नहीं है, समझते हैं, उन्हें पता है कि सूरत हाल क्या है। अल्टीमेटली अगर इस निज़ाम ने आगे चलना है तो जो हर बारी माजी में हुआ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अकोमोडेशन तो होनी है इस्टेब्लिशमेंट और सबसे मकबूल जमात की, ये माजी हमें बताता है। प्रोवाइडेड देयर इज रेलेवेंस। अभी रेलेवेंस ही नहीं है ना, अभी रेलेवेंस ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं बन रहा, कोई मजबूरी नहीं है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। अब जब पॉजिटिव सारी चीज़ें हो गई हैं तो फिर ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ही नहीं पेश आई। हर बार कभी ना कभी ज़रूरत थी। जिस वक्त हम थे तो PDM 1 की ज़रूरत थी, क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, हम कर ही नहीं पा रहे थे, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। PDM 1 की हुकूमत लड़खड़ा रही थी क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि उनकी बैसाखियों में विजन नहीं था, ठीक है। जब PDM 2 आई तो बैसाखियाँ जो थी वो स्केट बोर्ड बन गई, आप उसमें बैठे और उड़ना शुरू हो गई। तो ये तो किस्मत की बात है सर, आप किस्मत को रो सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो इलेक्शन होने हैं ना सर, कभी ना कभी इलेक्शन होंगे, तो जैसे पहले इलेक्शन वर्ष ऑब्लिक सिलेक्शन होती रही है, तो पिछले 65 साल से हो रही, तो अगले 65 साल भी हो जाएगी, उसमें क्या मसला है? बहुत मुश्किल होगा। जितना देखे ना 2024 में जो इलेक्शन हुए उसकी कॉस्ट बड़ी हाई रही। 2018 में भी तो हुए थे, बर्दाश्त हो गई था। उससे पहले 2013 में हुए तो भी बर्दाश्त किया था। तो सोल्यूशन ये किसी तरीके से मामलात को अभी तक तो सर मैं आपको यही समझाऊंगा ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। और लॉजिक ये है कि इलेक्शन से पहले मामलात इतने बेहतर हो जाएं कि लोग कहने नहीं बड़ी बड़ा तो कह रहे हैं निजाम डिलीवर कर रही है। सर लोग कह रहे हैं ना, नॉट दैट मैं कह रहा हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा, लेकिन लोग ये तो कह रहे हैं चीज़ें बेहतर हो रही है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल रुक गया है, कारोबारी बातें कर रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट ही शुरू हो गई, जो पैसा दबा के बैठे थे वो बाहर निकालना शुरू हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोग, मैंने आपको कहा ना कि लोगों को अपने मसाइल से मसला है, ठीक है। 2 4 5 चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए अगर कर दी गई, ठीक है, तो और चीज़ें शेप अप हो जाएंगी, ठीक है। ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ये झगड़ा पड़ा हुआ है, इसमें अल्टीमेटली कौन जीतेगा और कौन हारेगा? सर ये तो सिकंदर और मुकद्दर की बात है, अब हम वेट कर रहे हैं। नहीं, आपको नजर तो आ रहा होगा ना? नहीं, मुझे तो पता है कि दौड़ के पहले 3 दौड़ के कौन चैंपियन है, तो देखते हैं सर। लेकिन यहाँ पता नहीं होता ना सर, ज़रूरत के तहत 4थे नंबर वाले की बारी आई थी पहले में, और 10वें की भी आई थी, और फेल होने वाले की भी आई थी। तो हमने तो ये सियासत तो देखा है, तो इसलिए कोई चीज़ प्रेडिक्शन उसके अंदर करना मुश्किल है। अभी तो अभी लड़ाई तेज हो जाएगी। Who is the real power broker in PTI other than इमरान खान साहब? इन टर्म्स विद एस्टैब्लिशमेंट, नहीं, पार्टी के अंदर जिनका एक्चुअल होल्ड है इस टाइम। बेगम साहब, एक धड़ा उनके पास है, एक धड़ा बहनों के पास, एक धड़ा गंडापुर के पास है, एक धड़ा लॉयर्स का, एक धड़ा खान का। ओवरऑल तो खान और PTI एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन आज आप जो इतना कॉन्फिडेंटली देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां खान साहब को बुलाती हैं फितना, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? बिकॉज अब ही इज़ नो मोर अ थ्रेट टू देम, बिकॉज चीज़ें स्टेबलाइज हो गई। वरना ये बात कहते हुए भी कांपते थे, हर वक्त कहते थे हम बातचीत करेंगे। याद है आपको टाइम अभी गुजरा है 2 4 6 महीने पहले। मैं कल परसों में असद उमर साहब से बात कर रहा था इसी शो पे, तो असद साहब का ये आर्गूमेंट था कि अगर खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो PTI का उनका जो कोर उनका सपोर्ट बेस है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खान साहब की सियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अभी जो भी तलखियाँ हैं वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। देखिए सर, फिर तो जिन जिन ने आपको ये बातें कही हैं उन सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। वो तो सब हाथ उठा के चले गए सर, निकल गए पतली गली से, ठीक है। सो उन मशवरों की बात जो खड़ा नहीं, मैं तो निकाला गया, और जैसे मैं निकाला गया तो पार्टी आसमान पे थी और खान साहब चांद पे थे, ठीक है। वो तो आप किसी को थोड़ी पता था यहाँ तक आएगी, वो तो मेरी प्रेडिक्शन थी, एनालिसिस थे, अंडरस्टैंडिंग थी, इन्फॉर्मेशन थी, जिसको मैं कंपाइल करके चल रहा था। मैं पार्टी का 15 साल से हिस्सा था, सो आई कैन सेंस कि वो उनके बीच में खान साहब का क्या होना है, ठीक है। जैसे अब मेरे लिए एक इशू है, जैसे मैं कहता हूँ कि जानो खतरा है, तो व्हेन ही कम्स आउट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर बेल भी होती है, मिसाल दे रहा हूँ डिबेट से, आपको इस मुल्क के अंदर ये बड़ा डेंजरस मुल्क है। इस मुल्क में ऐवान से फांसी भी चढ़ाया गया है और जेल से ऐवान में लाया गया, ये आपने देखा है। और ऐसा नहीं देखा कि 50 साल पहले देखा है, अभी देखा है, रिसेंट ईयर्स में देखा है, ठीक है। तो जब इतनी बारीक लाइन हो तो आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। खान साहब कब तक जेल में रहेंगे? अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा दुनियावी और कानूनी तौर पर बाहर आते हुए, और बाहर आने का रास्ता इसलिए भी नहीं है कि जो पार्टी के सिकंदर दौड़ में लगे हुए हैं, जो स्प्लिट है पार्टी के अंदर, वो चाहते ही नहीं खान बाहर आए। उनकी पॉपुलैरिटी बकौल आपके जो है
اور نیچرلی باقی پولیٹیکل پارٹی سے اگر یہاں تھے پہلے تو یہاں آ گئے ہیں, لیکن ان سے اوپر ہی ہیں. لیکن وہ پاپولیرٹی کو کیش کریں گے لوگ. دے آل وانٹ کہ خان صاحب اندر ہیں, یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ان کا کچھ ہو جائے تو پھر ایک ویو ان کو مل جائے. تو اگر آج اس وقت یہ فیصلہ پارٹی کر بھی لے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لی, دوسری طرف سے کوئی انٹرسٹ ہوگا؟ سر پیر پڑے ہوئے سر. یا ابھی آپ نے سواتی صاحب والا ایپیسوڈ دیکھا, سواتی صاحب نے کلیم کیے کہ ان کو مینڈیٹ مل گیا ہے. جب میں خان صاحب نے ڈینائی کر دیا انہوں نے. اور پھر سواتی صاحب کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے ایک وہ 1 بلین کا چیک دیا, وہ جعلی نکلا. پھر اس کے بعد وہ گائے بھینسیں جن کی چارہ کھا گئی ان کو مارا پیٹا, ان کو اسکول میں ڈال دیا, ان کی فیس بند کر دی. پھر یہ انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگوں کے اوپر الزامات لگائے, دھاڑے ماری, ماتم کیے. اور اس کے بعد اب یہ آیا اور اس کو سب کچھ خان صاحب نے زیرو کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سب اپنی شورن بیچ رہے تھے نا. دے ور ٹرائنگ ٹو سیل دیم سیلز آؤٹ آف ہز ریلیونس. ٹھیک ہے, تو وہ خان صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا ساری باتیں, اسی لیے وہ نگیٹ کرنا شروع ہو گئے. سو بیسکلی فائنل کوشچن, جو ابھی معاملات اس وقت موجودہ حالات ہیں, جو اسٹیٹس کو ہے, نو چینج ایکسپیکٹڈ؟ ناٹ ایٹ آل, نو ڈیل نو ڈھیل. فیض واڈ صاحب بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سن رہے تھے, آج ہم نے ذرا تھوڑا بات کی ہے تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, ریشنل کیا ہے اور پلان کیا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.